السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، او کما قال فی موضع آخر، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج جس موضوع اور جس عنوان کے تحت ہم آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں وہ ایک حساس اور دلچسپ موضوع ہے، اور وہ ہے ارتداد، یعنی ارتداد کی طرف جانے کے وجوہات اور اس کا حل۔ میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں اس سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ایک بندہ مومن یعنی اہل ایمان کو اس دنیا میں صرف اور صرف امتحان کے لیے رکھا گیا ہے، اور پوری دنیا اہل ایمان کے لیے امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں بقدر ضرورت راحت میسر آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے پہلے ہی اپنی کتاب میں یہ وضاحت دے دی، کیا ایمان والوں، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو، تو جان لو اس اقرار کرنے کی وجہ سے اب تم پر آزمائشیں ہوں گی اور تمہیں مصیبتوں میں گرفتار کیا جائے گا۔ جس طریقے سے دین کی بات پہنچانے میں اور اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے میں انبیاء کرام کے ساتھ بھی بے شمار مصائب و آلام کا انہیں سامنا کرنا پڑا، تو تمہیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایسے مواقع پر تمہارے لیے بہترین عمل وہی ہے جو انبیاء کرام نے کیا، اور وہ ہے صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ چنانچہ جب تم صبر سے کام لوگے اور اللہ کی بات دوسرے تک پہنچانے میں تم صرف اور صرف اللہ پر توکل کرو گے اور اللہ ہی پر یقین کرو گے، تو اللہ اس کے صلے میں تمہیں ساری دنیا کے خوف سے آزاد فرما دے گا۔ اس لیے ایک مومن پر یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ دنیا کو بس بقدر ضرورت لے، اس سے زیادہ نہ لے، کہ یہ دنیا محض جو ہے دھوکے کا سامان ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بھی ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس دھوکے کے سامان میں ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو بہت طور طریقے سے اور منظم طریقے سے، جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، گزار کر کے اللہ کے رسول حاضر ہو، اللہ کے حضور حاضر ہو۔ چنانچہ آج جو ہماری بچیاں اور ہمارے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کی طرف جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک گہری سازش ہے، اور جس سازش میں اغیار بھی مبتلا ہیں اور ہم بھی مبتلا ہیں۔ اغیار سازشیں کر رہے ہیں اور غیر شعوری طور پر ہم بھی جو ہے اپنی بچیوں کو ارتداد کی طرف بھیج رہے ہیں۔ آئیے اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام اور اسی طریقے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں کفار ابو طالب کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف نہ بولے، اور
ورنہ محمد کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے سمجھایا کہ بھتیجے تم ان کے معبودوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، وہ تمہارے جان کے دشمن بن چکے ہیں، وہ تمہاری جان لے لیں گے، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تم باز آ جاؤ۔ جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ اگر وہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے پھر بھی میں حق بات بولنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا اللہ کا وجود حضور کے پورے دلوں اور دماغ میں، دل دماغ میں، پورے وجود میں اللہ کا وجود جو ہے وہ نقش کیا ہوا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ وہ عذاب کہ جن کا اللہ نے حضور کو بتلایا کہ آپ اپنی امت کو آگاہ کیجیے، حضور دیکھ رہے ہیں ان عذاب کو، اور جس جنت کا اللہ رب العزت نے مژدہ سنانے کے لیے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو مژدہ سنائیے کہ اللہ نے اچھوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، سب کچھ حضور دیکھ رہے ہیں۔ ویسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے وہ حق بولنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ تمام نبیوں نے حق بات اور حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور کافی صعوبتیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑی، لیکن کسی نبی نے شکایت تک نہیں کی، شکوہ بھی نہیں کی کہ ہمیں حق بات پہنچانے میں یہ مصیبتیں پیش آئی، یہ تکلیفیں جھیلنی پڑی، یہ پریشانیاں جھیلنی پڑی، کسی نے شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کو ایسے ہی محسوس کرتے تھے جیسے کہ سارا ماجرا اور سارا معاملہ وہ سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آج ہماری بچیاں دن بدن ارتداد کی طرف جا رہی ہیں اور اغیار کے آغوش محبت میں پناہ لے رہی ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو موبائل سے دور کر دیا جائے، اگر ان کو موبائل سے دور کر دیا گیا تو بہت حد تک ہم فتنے سے بچ جائیں گے۔ نہیں، یہ مستقل حل نہیں ہے۔ آپ اگر موبائل سے دور کر دیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ اگر نہ ہوں تو بھی وہ موبائل نہ چلائے، یا جب تک آپ کی نگاہ کے سامنے ہو وہ موبائل نہ چلائے، لیکن آپ کی نگاہ سے جب وہ اوجھل ہوں تو اپنے ساتھیوں سے، اپنے اعزاء اور اقربا سے موبائل لے کر کے بھی چلا سکتی ہے اور رابطے کر سکتی ہیں۔ پتہ چلا موبائل مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل پھر کیا ہے؟ وہ ہے توحید کا درس دینا، اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں توحید کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دینا۔ یہی ایک واحد علاج ہے ارتداد سے بچنے کے لیے۔ کیوں صحابہ کرام نے اپنی پیٹھوں پر انگارے رکھے؟ کیوں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے ہوئے ریت میں جو ہے انہیں تکلیفیں دی جاتی رہی لیکن احد احد کی صدا دیتے رہے؟ واحد وجہ ہے، ان کے سینے میں توحید جو ہے گھل چکا تھا، اللہ کے وجود کو دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، عذاب الہی کو دیکھ رہے تھے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے تھے، فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ اللہ کے رسول نے خاکہ پیش کیا تھا، جو کچھ اللہ کے رسول نے مزاج دیا تھا، جو تعلیمات دی تھی، سارا کا سارا 24 گھنٹہ ذہن میں دوڑ رہا تھا ایسے پرفتن۔ اور جب ایسی تعلیمات ملے اور اتنے مشاہدہ کے ذریعے اللہ کے رسول نے ایسا بنا کر کے پیش کیا کہ گویا کے سامنے ہے، اب جو سامنے سے عذاب الہی دیکھے وہ تو سمجھے گا ہی کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، دنیا کی تکلیف جو ہے اس عذاب الہی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس مختصر سی تکلیف کے لیے عذاب آخرت کو مول نہیں لے سکتا۔ تو ان کے ایمان کے ساتھ اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی اذیتیں دی گئی، وہ اپنے ایمان نہیں چھوڑے۔ کیوں؟ واحد وجہ ہے کہ ان کی توحید مضبوط تھی۔ ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، پہلی اور سب سے بنیادی وجہ جو ہے ہم اپنی نسلوں میں توحید کو بھریں، سمجھائیں کہ بیٹا یا بیٹی اچھی طرح جان لو ایک اللہ تھا، وہی سارا نظام چلا رہا ہے اور اسی کے قبضے قدرت میں سارا کا سارا نظام ہے۔ اور بیٹا یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کچھ خاص بندوں کا انتخاب کیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے انہی بندوں کو رسول کہتے ہیں۔ یہ رسول بہت معزز ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی عزت اور ان کی عظمت ہم پر واجب اور فرض کی ہے،
اور یہ بھی وضاحت کی اللہ رب العزت نے کہ بیٹا یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے وضاحت دی قرآن مجید میں کہ جس طریقے سے میری اطاعت فرض ہوئی تم پر، ویسے ہی رسول کی اطاعت بھی فرض ہے تم پر۔ جس طریقے سے میری بات کو تم ٹھکراؤ گے تو عذاب الہی کو مستحق بنو گے، اور رسول کی بات کو بھی ٹھکراؤ گے تو مستحق بنو گے، عذاب کو مستحق ہوگے تم۔ بیٹا یہ بہت نیک لوگ ہیں اور بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے کہ اللہ کے سب سے نیک بندے ہیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ ان لوگوں نے جھیلی، لیکن اس سے بھی بڑھ کے کمال کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے اس راہ میں کیوں ڈالا، اتنی مصیبتیں کیوں دی، اتنی پریشانیاں کیوں جھیلنی پڑی مجھے۔ تو جان لو کہ ایک اللہ ہے اور اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اب اس نے ڈائریکٹلی پیغام کیوں نہیں پہنچایا، کیوں اسے رسول بھیجنے پڑے، یہ مصلحت اللہ جانتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مصلحت سے جو ہے وہ دوسروں کو دوسرے جو ہے باخبر رہے۔ ایسی صورت میں تم پر ضروری ہے کہ تم توحید کو مانو، اور توحید سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک عقل کا استعمال کرنا اور دوسرا دل کا استعمال کرنا۔ قرآن شریف کو ضرور پڑھنا، یہی قرآن تمہیں اللہ کا پتہ دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے اور ارشاد فرمایا لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر، ہم نے قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا؟ بیٹا جس قرآن میں اللہ نے بدلایا کہ ہم نے قرآن کو آسان لب و لہجہ میں سمجھنے کے لائق بنایا ہے، اور جس میں یہ بتلایا کہ جو تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اور غور و فکر کر کے اپنے خالق تک نہیں پہنچتے ہیں، بیٹا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو تم قرآن میں ضرور غور و فکر کرنا۔ تو جس قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ میرے عزیز لخت جگر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دشمنوں نے اسلام پر اور حامیان اسلام پر بہت طریقوں سے وار کیا۔ جب قرآن نے چیلنج کیا کہ تم اگر اسلام کو غلط کہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ تمہارا دین صحیح ہے، تو لڑائی جھگڑا ایک طرف، تم قرآن کی طرح کوئی سورہ لے آؤ، قرآن کی ایک سورہ کی طرح کوئی سورہ لے آؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں نے آج تک ایک سورہ نہ لا سکے، وہ لوگ سورہ نہ لا سکے۔ جب وہ سورہ لانے سے عاجز آ گیا اور جواب نہیں بن سکا تو انہیں ایک ہی راستہ نظر آیا، اور وہ راستہ کہ اسلام کو مٹا دو اور ہم یعنی اسلام کو مٹا دو۔ لیکن اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اللہ کی وحدانیت کا گن پورے کائنات میں پھیلا چکے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو ان کی کمزوریوں کو پکڑا جائے اور انہی پر نبض پکڑ کر کے ان پر وار کیا جائے۔ تو انہوں نے ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا اور ہماری کمزوریوں کو انہوں نے بھاپا، پرکھا، اور پھر ہم پر انہوں نے وار کیا۔ تو بیٹا ان مراحل سے نکلنے کے لیے، جیسا کہ اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی وضاحت دی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں نے تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیز چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو پھر کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی مقدس کتاب اور ایک ہماری سنت۔ اسی کتاب اللہ میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے۔
اسی کتاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، قل هو اللہ احد۔ میرے صاحبزادے اچھی طرح جان لو کہ اس کتاب کا جواب نہیں بن سکا ہے آج تک، اس کا مطلب ہے یہ کتاب بالکل برحق ہے اور سچ ہے۔ اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا ہے، قل فرمائیے نبی، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کوئی ساجھا نہیں ہے اس کا۔ ہاں سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی جنے گئے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور پوری کائنات میں روئے زمین اور آسمان اور جتنی بھی جو ہے کائنات سفلا اور بالا ہے، کوئی بھی ایک مخلوق ایک ذرہ بھی اللہ کے برابر نہیں۔ بیٹا اگر اللہ کے برابر کوئی چیز ہوتی تو اتنے بڑے بڑے بلغا فصحا رہنے کے باوجود قرآن کی ایک آیت کی مثل کیوں نہ لا سکے؟ کیوں عاجز آ گئی ہے؟ تو سمجھو یہی دین حق ہے، اور جو نبی نے بتلایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ اب جب تم نے اللہ کو ایک مان لیا اور اس کتاب کے ذریعے سے تم تک پیغام پہنچ گئی، اور تم نے یہ بھی جان لیا کہ اس کتاب کا جواب آج تک ان سے نہیں بن سکا، تو پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے۔ اور جب تم نے اللہ کے وجود کا اقرار کر ہی لیا تو آؤ اس کے احکام کا اقرار کرو۔ چنانچہ اور ایک بات اچھی طرح پیش نظر رہے، خوب ذہن نشی رہے کہ اگر یہ کائنات، اس کائنات میں اور یہ کائنات کے چلانے والے دو ہوتے یا متعدد ہوتے تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ جیسے کہ ایک وقت میں ایک چرخے کے دو مالک ہوں اور دونوں بیک وقت چلانا چاہے، اور ایک دائیں جانب سے چلانا چاہے اور ایک بائیں جانب سے چلانا چاہے، اور ان دونوں کے بیچ ٹکراؤ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک غالب ہوگا ایک مغلوب ہوگا۔ جو مغلوب ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو مالک نہیں ہو سکتا، جو مغلوب ہوگا وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اسی طریقے سے نظام کائنات دو چلائے تو ایک چاہے کہ بارش ہو اور دوسرے چاہے کہ بارش نہ ہو، اور پھر اس بیچ میں ٹکراؤ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جیت نہ پائے اور شکست کھا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو جیت نہیں پائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو غالب ہوتا ہے اور ساری مخلوق مغلوب ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے خدا۔ تو اگر جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے تو خدا بننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اور اگر جیت گیا وہ تو جو دوسرا ہارا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بس پتہ چلا خدا ایک ہی ہے، اور اس بات کو اچھی طرح بیٹھا لو۔ اور جب تم نے یہ بیٹھا لیا کہ خدا ایک ہے اور سارا نظام ہستی وہی چلا رہا ہے، تو پھر تمہیں جاننا چاہیے کہ تبلیغ کے میدان میں اور ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور اسلام کو اور اللہ کے پیغام کو انبیاء نے کیسے کیسے مصیبتیں جھیل جھیل کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ انبیاء نے کیا دقتیں اٹھائی ہیں، تو تم بیک وقت ساری برائیوں سے تم تائب ہو جاؤ گے، اور ایسے اللہ کے حضور حاضر ہوگے کہ پھر تمہیں نہ کسی کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا ملال ہوگا۔ آج لوگوں کو تھوڑی سی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو وہ شکوے گلے کرنے لگتے ہیں۔ تمہیں بتلائے کہ ہمارے نبی، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانیاں جھیلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرنے لگے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ جب اس سے بھی جی نہیں بھرا تو جب حضور نماز پڑھتے تو اوپر سے اوجھڑی لا کر کے ڈال دیتے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تبلیغ کے لیے، تو وہاں کے بچوں نے حضور کو اتنا مارا کہ جوتا جو ہے خون سے شرابور ہو گیا۔ اس سے بھی جب جی نہیں بھرا تو حضور کو مکے سے نکال دیا گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ حضور نے یہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی ذات کے لیے بلا عوض کے اتنی بھاری مصیبتیں مول لے؟ کس لیے اللہ کے رسول نے اتنی دقتیں اٹھائی؟ کیوں پریشانیاں اٹھائی اللہ کے رسول نے؟ صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ عذاب آخرت کو سمجھ لو، جہنم کو سمجھ لو، جنت کو سمجھ لو، بعث کو سمجھ لو، البعثت بعد الموت کو سمجھ لو، اور حشر نشر کو سمجھ لو، قبر کو سمجھ لو، اور ماوراء الطبیعات کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی۔ اور یہ ساری حضور کی تکلیفیں، پریشانیاں جو حضور نے اٹھائی، وہ صرف اس کا دار و مدار اسی پر تھا کہ تم ایک اللہ کو مان لو اور اس کے سارے احکام کی پیروی کر لو، ورنہ نادان ہی ہوگا کوئی جو اپنی ذات کے لیے جو ہے اتنی ساری مصیبتیں مول لے۔ پتہ چلا کہ حضور نے یہ جو کچھ بھی کیا تھا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لانے کے لیے کیا تھا، اور عقل نے بھی تسلیم کیا کہ ایک اللہ ہے اور وہی نظام چلا رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں کی شکست اور ان لوگوں کی ہار وہیں پر ہو گئی تھی جب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے کنویں میں ڈالا تھا۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ تمہارا دین اگر سچا تھا اور اگر تم سچے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سوالات کیے تھے اس کے جواب دیتے تم، لیکن تم سے جواب نہیں بن پایا، تو تم نے ایک ہی راستہ تمہیں نظر آیا، اور وہ یہ کہ ابراہیم کو برباد کر دو، ہلاک کر دو۔ تو یہ تمہاری سوچ اور تمہاری فکر کہ ابراہیم کو آگ کے کنویں میں ڈال دو، اس کا دین پھیلے گا نہیں۔ دین تو ضرور پھیلے گا، البتہ یہ تمہاری شکست ہے۔ تم ہی بتلاؤ میرے شہزادے، اگر ان کا دین سچا ہوتا تو وہ جواب نہیں دیتے دلیل سے۔ تم ہی اگر مجھ سے کوئی سوال کرو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جو ہے جواب نہ دے کر کے تماچا مار دیں، تو کیا تم مجھ سے محبت کرو گے یا نفرت کرو گے؟ کیا تم مجھے صحیح مانو گے یا غلط مانو گے؟ اگر میں جواب دوں اور تمہارے دل کو تشفی بخشوں تب تمہارے دل میں میرے لیے محبت بیٹھے گی، لیکن ان سے جواب نہیں بن پایا۔ تو جو جواب دینے کے قابل نہیں اور جن سے جواب نہیں بن سکا، کیا ان کا دین سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، پیغام پہنچایا اللہ کا، اور کہا اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے، وہی سارا نظام چلا رہا ہے۔ بدلے میں فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال دیا۔ شعیب علیہ السلام جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا، جس کا ذکر قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال ملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، کہ ضرور بھی ضرور تمہیں اے شعیب اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ اگر ان نکالنے والے لوگوں کا دین سچا تھا اور حق تھا تو شعیب علیہ السلام کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا ان لوگوں نے؟ کیوں نکالنے کی دھمکی دی؟ یہ بتلا رہا تھا کہ ان کا دین جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ طوفان نوح
انہی لوگوں کی وجہ سے پیش آیا، نافرمانیوں کے سبب۔ لوط علیہ السلام کے قوم میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا وہ؟ صرف اللہ کے پیغام پہنچا رہے تھے وہ، اور ان میں پورے کفر کی دنیا سے ایک جواب نہیں بن سکا اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے نبی کے سوال کا۔ بیٹا، جو پیغام اور جو دین نبیوں نے پہنچایا وہ بالکل برحق ہے، وہی حق اور سچ دین ہے۔ اگر سچ نہیں ہوتا تو کبھی کہ اس کو جواب دے کر کے اس دین کو ختم کر دیا جاتا۔ تو تم اسے ایک اللہ پر یقین رکھو گے اور اس کی وحدانیت کو اپنے سینے میں بیٹھاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں سے جب یہ جواب نہیں بن سکا اور وہ سوال اور جواب کے ذریعے سے ہم سے مقابلہ کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھ پائے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ان کو اسلام سے کیسے بہکایا جائے اور کیسے دور کیا جائے۔ تو ان کے پاس ایک ہی راستہ نظر آیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن شریف میں تو واضح طور پر اللہ رب العزت جو ہے فرماتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ لڑکی جو گھر سے پردہ کر کے آئی ہے اور باہر میں یہ پردہ نہیں کر رہی ہے، تو جو پہلے ہی اپنے مذہب کے اتنے عظیم قانون سے سمجھوتا کر چکی ہو تو اس کو بہکانا زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، اس کو بہکانے میں، اس کو دین سے کھینچنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، مصیبت دے کر، پریشانی دے کر، جان لے کر کے، پھلوں کو کم کر کے، اور طرح طرح کے آزمائیں گے، اور تمہیں ایسے مواقع پر صبر کرنا ہے۔ بس جب کسی پر کوئی مصیبت آئی اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ مصیبت میں گرفتار ہے تو مدد کے نام پر دین چھیننے کے لیے آگے بڑھے، تو جب اس نے پہلا عریضہ قبول کیا تو انہوں نے بھاپ لیا کہ انہیں دین سے ہم آسانی کے ساتھ ہٹا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح سے ہمیں آزمایا، ہمیں پرکھا۔ جو پہلے ہی اپنے پردے سے سودا کر لے اس کو آرام سے بہلایا جا سکتا ہے اور دین سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر اس لڑکی میں، بہکنے والی لڑکی میں، اگر وحدانیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوتی تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ ضرور بھی ضرور جانتی کہ پردے کا کیا حکم ہے اور کیسے ہمیں رہنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ اگر وہ اس طریقے پر چلی ہوتی، پاسبل ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ دین سے ہٹتے۔ سارا کا سارا مدار ہے توحید پر۔ لوگوں کو توحید سلیقے سے ان کے دل میں بیٹھایا ہی نہیں گیا، ان لوگوں کو بتلایا نہیں گیا۔ لیکن میرے شہزادے، میری شہزادیاں، تم لوگ کان کھول کر کے سن لو، یہ مرنے کے بعد ہم سب کو حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے۔ وہ حشر جہاں سورج جو ہے بہت ہمارے سروں سے قریب کر دے جائیں گے۔ ایک دن کے لیے، ایک منٹ کے لیے اگر ہمارے سورج جو ہے ہمارے سروں کے اوپر آ جائے تو ہمارے لیے کیا ہو، لیکن 50 برس کا ایک دن ہوگا۔ بیٹی، یہ اچھی طرح جان لو کہ جب دین سچا ہے اور اس کا تم نے اقرار کر لیا ہے تو اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات سچی ہے، اور رسول نے جو کچھ بتایا ہے وہ ساری باتیں سچی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بتلایا جہنم ہے، وہ جہنم جس کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس کے بھاپ سے دنیا کے سارے لوگ، ساری چیزیں مر جائیں۔ لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہو، کیا وہ یہ ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود وہ یہ قدم اٹھائے گی؟ کیا اس کا سینہ جو ہے، اس کا دل جو ہے
خدا کے خوف سے لرزے گا نہیں کہ ہم تھوڑی سی لذت کے چکر میں اور وجہ سے ہم آخرت جیسی عظیم نعمت کو کیوں ٹھوکر مار رہے ہیں؟ باس ہوگا، یعنی بعثت بعد الموت. یہ اچھی طرح بیٹھا لو، اور یہاں پر بعثت بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنا، یہاں سارے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم میزان عمل قائم کریں گے، ہر شخص کو جو ہے تول تول کر کے اس کی نیکی اور بدی دیں گے، اور اس دن کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، اس کے لیے حشر قائم ہوگا. لیکن منکرین نے جھٹلایا اس بعثت کو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعثت کو جھٹلانے والوں، تم صرف اور صرف غیر قیاسی سمجھ کر کے، اور تمہارے ذہن و فکر میں یہ بات نہیں آ رہی ہے تو تم اس کا انکار نہ کرو. تم دیکھو کہ اللہ رب العزت بغیر اجزاء کے کیسے رحم مادر میں بچے کی تخلیق فرماتا ہے. جو وہ اس بات پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو مرنے کے بعد اٹھائے گا. چنانچہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور وہی ہے جو تمہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں اور 3 تاریک مرحلے میں داخل کرتا ہے، یعنی رحم مادر میں. تو جو اس بات پر قادر ہے رحم مادر میں ہڈی، گوشت اور اسی طریقے سے ناخن، بال، دانت، ان ساری چیزوں کے اجزاء موجود نہیں تھے وہاں، بغیر کسی اجزاء کے صرف جو ہے چند قطرات سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، پیدا کیا. جو اس بات پر قادر ہے وہ بعثت کے بعد، وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ ضرور اٹھائے گا. تو تم اچھی طرح سمجھ لو کہ تم صرف یہاں امتحان دینے کے لیے آئی ہو، اور اس امتحان میں تمہارے لیے صرف اتنی ہی راحت ضروری ہے جتنے سے تمہارا امتحان اچھے سے گزر جائے. صحابہ کرام نے بہت پریشانیاں اور بہت مصیبتیں جھیلی، اور لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیٹھ میں انہیں بھڑکتے شعلوں پر سلایا گیا، جس کی وجہ سے انگارے پیٹھ میں جو ہے وہ داخل ہو گئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کسی نے پیٹھ پر ٹچ کر دیا، مس کر دیا، وہ مچل گئے. عمر فاروق نے کہا سبب کیا ہے؟ آپ اپنا کرتا اتاریں. انہوں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں ہے. کہا آپ اپنا کرتا اتاریں، مجھے دیکھنا ہے. انہوں نے جب وہ اتارا کرتا تو دیکھا کہ پوری پیٹھ جو ہے وہ دگدگا رہی ہے. کیوں مصیبتیں جھیلی؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو معمولی سی آگ ہے، اگر ہم اس آگ کے چکر میں اللہ کی وحدانیت کا ہم انکار کر دیے تو آج ہم اس معمولی سی آگ سے بچ جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد ہمیں جس آگ میں جھونکا جائے گا اس آگ کی کبھی بھی ہم جو ہے برداشت نہیں کر پائیں گے. اور ہم تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے ہم آخرت جیسی عظیم نعمت کو نہیں ہم ٹھکرا سکتے ہیں، اس لیے ہم تکلیف سہ لیں گے. یہاں پہ تھوڑے سے آرام کی وجہ سے میں جنت جیسی عظیم نعمت کو ٹھکرا نہیں سکتا. انہوں نے انگارے پر سونا پسند کیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کا گن گاتے رہے. آج ہمارے بچیوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ توحید کو اپنے سینوں میں جو ہے بھر لیں، کیونکہ جس وقت ساری چیزیں جو ہے کام نہیں آئیں گی، یہی توحید تمہیں راہ یاب کرے گا، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا اور اوپر سے پتھر رکھے گئے، لیکن احد احد کی صدا دیتے رہے. جان رہے تھے کہ یہ معمولی سی سزا ہے، اگر ہم ان کے سزا کے خوف کی وجہ سے اگر ہم اللہ کا انکار کر دیے تو سدا ہم پر جہنم واجب ہو جائے گا.
اور وہ اس کے عذاب کو نہیں جھیل پائیں گے۔ اس لیے میری شہزادیوں، کیا اس بیان سے یہ تمہیں اللہ کے وجود اور کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنا ایمان کیسے رکھنا چاہیے اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ بس تم توحید کے مسئلے میں بالکل سخت بن جاؤ اور دنیا کے سارے خوف سے تم آزاد ہو جاؤ گے، اور بس تمہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی فکر ہوگی اور انہی کی باتوں پر تم عمل کرو گے۔ پھر تم اس کی لذت پاؤ گی، اور تم اس کی لذت پاؤ گے کہ تم تنہا بھی ہوگے اور ایک طرف سینکڑوں لوگ ہوں، لاکھوں ہوں، اور تم تنہا ہو اور وہ لوگ جھوٹ پر اتفاق کر لیں اور تم کہو کہ یہ غلط ہے، تو اس کے بدلے میں وہ تمہیں مارنے پر بھی آمادہ ہو جائے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، پھر بھی تم وہاں پر خوشی خوشی جان دو گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم جان رہی ہے کہ آج میں جان دینے سے پیچھے ہٹ گئی اور ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کر لی تو میرا حشر کیا ہوگا وہ بہتر اللہ جانتا ہے۔ تو تم وہاں پہ جان دینے کو پسند کرو گی، پھر اسی طریقے سے کسی پر ظلم ہوگا اور تم خاموش رہو گے، تمہارا ضمیر جگائے گا۔ سارا دار و مدار اسی توحید پر ٹکا ہوا ہے۔ بس اپنے سینے کو توحید سے منور کر لو، یہی ایک واحد سبب ہے ایمان بچانے کی اور اپنی شخصیت سنوارنے کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ بے شمار جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمایا اور اس بات کو واضح کیا کہ جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو بس چند دنوں کی بات ہے، پھر پلٹ کر کے ہمارے ہی طرف آنا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور ڈرتے رہے اور خواہشات نفس سے باز رہے تو جنت ایسوں کے لیے ہے۔ اور جو لوگ دنیا کو دنیا کی طرح نہیں سمجھے بلکہ صرف اور صرف جو ہے اس کو کھیل تماشا اور اپنے لائف کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور پوری زندگی ترقی 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 کے نام پر دوسروں کو حقوق مارے جائیں، دوسروں کا خیال نہ کیا جائے، مظلوموں کو ستایا جائے اور لوگوں کو ستایا جائے، کسی چیز کی فکر نہیں، بس اپنی ترقی ہونی چاہیے۔ جان لیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا محض دھوکے کا سامان ہے اور اس دنیا کے لیے فنا ہونا ہے، پھر پلٹ کر کے اللہ ہی کے حضور آنا ہے۔ تو جان لیں کہ پلٹ کر کے ہمارے ہی پاس آ رہے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس پلٹ کر کے جب آئیں گے یہ لوگ تو ان کے ساتھ بہت جو ہے بھیانک برتاؤ کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے فرشتے جو ہے کیا انجام ان کا کریں گے یہ تصور بھی نہیں کیے ہوں گے۔ چنانچہ بطور طنز سے کہا جائے گا وما غرک بربک الکریم، تمہیں تمہارے رب سے کس چیز نے پھیر دیا؟ اتنے سارے شواہد ہم نے رکھے، اتنے سارے دلائل ہم نے رکھے، بیٹے یہ اچھی طرح دیکھ لو کہ ایک چھت ہے جس کی بنیاد ہے، پلر ہے، یہ پلر جو ہے اگر ہم اس کو گرا دے، منہدم کر دے تو یہ چھت منہدم ہو جائے، لیکن پھر تم ایک طرف آسمان کی طرف دیکھو تو تم آسمان میں کوئی ستون اور کوئی پلر نہیں پاؤ گے۔ کیا یہ کسی بشر کا کام ہے؟ کیا کوئی بشر، کوئی آدمی اس پر استطاعت رکھتا ہے، کوئی انسان استطاعت رکھتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان جو ہے بغیر ستون کے قائم کر دے؟ آسمان چھوڑو، یہ گھر بغیر ستون کے قائم نہیں کر سکتے۔ تو ضرور کسی نے کسی خالق کیا ہے، وہی خالق اللہ ہے۔ جب اس کی کاریگری دلالت کر رہی ہے اللہ کے وجود پر تو پھر جو اللہ کے رسول نے باتیں بتلائی ہیں وہ ساری باتیں حق ہے، برحق ہے اور واقع ہو کر کے رہنی ہے۔ تو تمہیں اللہ کے رسول
کہ بتائی ہوئی باتیں سارے کے سارے جو ہیں تمہیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، تبھی جا کر کے تم اپنے ایمان کی حفاظت کر پاؤ گے۔ اور جب دشمن تم پر حملہ کر دیں اور تمہارے ایمان کو چھیننا چاہیں اور ایمان چھین نہ پائیں، اور آخری راستہ ان کے پاس تمہاری جان لینے کے سوا کچھ نہ بچے، اس وقت بھی تم صبر استقلال سے کام لینا۔ یہ اعلیٰ ایمان ہے جس طریقے سے انبیاء نے دی ہے۔ کیا کیا آزمائشیں نہیں ہوئی، لیکن ان لوگوں نے برداشت کی اور امت کو ہر حال میں اللہ کے ساری باتیں جو اللہ رب العزت نے انہیں پہنچانے کے لیے حکم دیا، ان ساری باتوں کو امت تک پہنچایا۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر فوقیت مت دینا، کیونکہ جس دن تم دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر فوقیت دے دیے، اسی دن تمہارے دل سے مظلوموں کے لیے حمایت نکل جائیں گی، ظالموں کے تم جو ہے حامی بن جاؤ گے، اور پھر تمہاری نگاہ میں کوئی جرم نہیں بچے گا، خالق کا تصور نکلے گا، اور پھر آسانی کے ساتھ تمہارے ایمان کو چھینا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم سب دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دیتے ہو، سن لو، والآخرۃ خیر، اور آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اب تم عارضی چیز کے لیے دنیا کو جو عارضی ہے اس کو تم آخرت پر جو دائمی ہے فوقیت دے رہے ہو، کتنی گھاٹے کا سودا کر رہے ہو تم۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو پھر قیامت کے دن بطور طنز کہا جائے گا کہ نہ ان کی تجارتیں جو ہے نفع دی اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہو سکے۔ چنانچہ ضروری ہے، تم پر فرض ہوا کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لاؤ، اور اس پر پوری طریقے سے کاربند ہو جاؤ، اور یہ جان لو اچھی طریقے سے کہ موت اسی وقت آنی ہے جس وقت تمہارا متعین ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا، اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کی متعین کردہ موت جب آتی ہے تو اپنے وقت سے ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے، کاش کہ تم توجہ دے پاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔